علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي علي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الخاتم لما سبق بالفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھ لیجیے. یہ شاعر ہیں مزمل عباس صاحب، ان کے چند شعر ہیں، بالکل وہی ردیف و قافیہ ہے جو آپ نے ابھی پڑھا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دین اسلام کے رہبر ہیں محمد باقر. دین اسلام کے رہبر ہیں محمد باقر. حجت خالق اکبر ہیں محمد باقر. چرخ پر نور کے اختر ہیں محمد باقر. اگر بچوں کو نہیں معلوم ہوگا، اختر یعنی ستارہ. چرخ پر نور کے اختر ہیں محمد باقر. عالمی جن میں منور ہیں محمد باقر. اور چونکہ ابھی گفتگو میں بھی یہ بات آئے گی کہ آپ کی والدہ کا نام اور آپ کے والد کا نام، اس حوالے سے شعر ہے. مرحبا فاطمہ و زین العبا مولا کے، گلستان میں یہ گلے تر ہیں محمد باقر. دہر خالی نہ امامت سے ہوا ایک لمحہ. دیکھ لیجئے اس وقت بھی امام معصوم موجود ہیں. دہر خالی نہ امامت سے ہوا ایک لمحہ، بعد سجاد کے رہبر ہیں محمد باقر. بعد سجاد کے رہبر ہیں محمد باقر. گود میں بھی ہو امامت ہے امام کامل. گود میں بھی ہو امامت ہے امام کامل. چشم دشت کے منظر ہیں محمد باقر. اور آگے شاعر جو ہے اب مقطع پیش کرتا ہے کہ جام کوثر کے لیے، جام کوثر کے لیے جاؤ مزمل جنت. جام کوثر کے لیے جاؤ مزمل جنت. حشر میں وارث کوثر ہیں محمد باقر. صلوات پڑھیے محمد والا. بہت مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی. اے صاحبان ایمان مومنوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. یہ آیت جس وقت نازل ہوئی
تو اللہ کے نبی سے سوال ہوا، پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی اطاعت کا ہمیں معلوم ہے، جو آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت ہمیں معلوم ہے، اس کے رسول کی بھی اطاعت ہمیں معلوم ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی اطاعت ہمیں معلوم ہے، یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے؟ یہ کون ہے؟ تفسیر قمی کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے تفصیل کے ساتھ حضرت مولائے کائنات سے لے کر اور 12ویں امام تک اپنے بعد آنے والے تمام اولی الامر کا نام لے کر کے بتایا کہ میرے بعد علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اسی طریقے سے 12ویں امام تک یہ سب میرے بعد اولی الامر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے۔ سوال جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی طرف سے تھا کہ یہ اولی الامر کون ہے؟ تو جواب بھی بظاہر جابر بن عبداللہ انصاری ہی کو دیا جا رہا تھا، لیکن مخاطب سب تھے جو بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اور جس وقت اللہ کے نبی نے مولا کائنات کے نام سے شروع کیا بیان کرنا، اور جس وقت وہ میرے 5ویں امام کے نام پر پہنچے، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرماتے ہیں، اے جابر، تم میرے اس 5ویں جانشین کی زیارت کرو گے، تم میرے اس 5ویں جانشین کی زیارت کرو گے، اور جب تم میرے اس 5ویں جانشین کی زیارت کرنا تو میرا سلام میرے اس 5ویں جانشین کو پہنچا دینا۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ وہ نہیں ہے ایسی گفتگو، لیکن اس میں ایک نقطہ تو کوشش کیجئے گا آپ۔ نقطہ کیا ہے کہ ذرا میرے 5ویں امام کی منزلت کا اندازہ لگائیے کہ جنہیں خود نبی اپنے 5ویں جانشین کو اپنے صحابی کے ذریعے سلام پہنچا رہے ہیں، جسے نبی اپنا سلام پہنچائے اس امام کی، کہ ہم لوگ سب محتاج ہیں اس بات کے، ہم سب لوگ خواہش مند ہیں اس بات کے کہ ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچے، اور نبی چاہتے ہیں میرا سلام میرے 5ویں جانشین تک پہنچے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ 5ویں جانشین جس طریقے سے آپ کے بابا یعنی امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہمارے یہاں یہ روایت ہے ابن الخیرتین، بہت زبان آپ نے سنا ہوگا ابن الخیرتین، کہ اب 2 خیر کے فرزند ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ میرے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے بھائی جو ہے نا میرے، یہ اس جملے کو ذہن میں بٹھائیں کہ اسی طریقے سے جیسے امام سجاد کو ابن الخیرتین کہتے تھے کہ 2 خیروں کے فرزند، اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو ابن العلویین کہا جاتا ہے۔ آپ کے القاب میں علویین، 2 علوی خاندان جن کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب وہ کیسے؟ اور یہ تو سوال و جواب کا بھی سوال ہے، آپ کا بارہا سنا ہوا، لیکن صرف یہ ہے کہ ذہن کو تازہ کرنے کے لیے کہ عموماً ہم سارے ائمہ کے بارے میں تقریباً اتنا جانتے ہیں حضرت علی کے بعد سے، کہ اب کوئی سوال کریں کہ جناب یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے، تو بتا دیں گے امام علی علیہ السلام۔ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ کے پوتے کا کیا نام ہے؟ امام جعفر صادق علی ھذا القیاس، اسی طریقے سے۔ لیکن یہاں پر جتنے بھی ائمہ کے بارے میں ذکر کریں گے سوائے امام محمد باقر کے، تو دادا، والد
یا پوتا پڑ پوتا ان کا ذکر ہوگا، لیکن ان میں سوائے محمد باقر کے کوئی امام نہیں ہے جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس امام کا نام بتائیں جن کے نانا بھی امام، جن کے صلی اللہ محمد بظاہر ائمہ علیہ السلام ویسے تو کلنا محمد ہے، اس پہ بھی گفتگو آ جائے گی ایک جملے میں کہ یوں تو سب کلنا محمد، لیکن جنہیں سب سے زیادہ امتیاز اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تمام ائمہ میں کہ آپ کی یہ ایک انفرادی خصوصیت ہے کہ آپ کے والد بھی امام ہیں، آپ کے دادا بھی امام ہیں، آپ کے پردادا بھی امام ہیں، آپ کے نانا بھی امام ہیں، آپ کے بیٹے بھی امام ہیں، آپ کے پوتے بھی امام ہیں، آپ کے پڑپوتے بھی امام ہیں، یعنی تمام ائمہ میں آپ واحد وہ ہیں جن کے نانا بھی امام ہیں، آپ کے نانا امام حسن علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد وآلہ۔ توجہ ہے نا آپ کی، اب ذہن میں بٹھا لیجیے امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کے نانا بھی امام، اور نانا کون؟ امام حسن علیہ السلام۔ آپ کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ جو آپ کی والدہ ہیں اور امام سجاد کی زوجہ ہیں، اس لیے چونکہ آپ ماں کی طرف سے بھی علوی ہیں اور باپ کی طرف سے بھی علوی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ابن علویین۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگی، آج یکم رجب ہے اور یکم رجب تو پانچویں امام کی ولادت با سعادت ہے، یکم رجب ہوگی آج۔ سن کون سا ہوا؟ کس سن میں؟ کون سے سن ہجری میں؟ 57 سن ہجری، 57 سن ہجری، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ 14 تو معصوم ہے تو ان کا کم از کم سن ولادت اور سن شہادت تو معلوم ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اب تو اتنے سلسلے بن گئے ہیں مجالس کے، اور اتنے سلسلے بن گئے ہیں میلاد کے اور سوشل میڈیا بھی، کہ جہاں پر آئے روز یعنی کہ کسی نہ کسی کی ولادت کے حوالے سے اور کسی نہ کسی کی شہادت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیغام آپ کو ملتا ہی رہتا ہے، اس میں ولادت و شہادت۔ اسی طریقے سے امام سن 57 ہجری۔ اچھا، واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 61 ہجری۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ سن 57 ہجری، یکم رجب۔ آپ اس کا حساب لگاتے ہوئے سن 61 ہجری محرم میں چلے جائیے، یعنی واقعہ عاشورہ میں میرے 5ویں امام کی عمر مبارک 3.5 سال تھی۔ کتنی؟ 3.5 سال، یعنی 3.5 سال کی عمر۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہمارا جو اس مکتب جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ النبی و نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن اس پر شاہد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے نبی کا جانشین، یعنی ہمارے نبی کا جانشین ہی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام محمد باقر اگرچہ کہ کم سن تھے واقعہ کربلا میں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں 1 نہیں 2 نہیں 3 معصوم موجود تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور 3.5 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بھی اپنے والد کی طرح واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ اچھا، اب آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ یعنی 57 میں تو آپ کی ولادت باسعادت ہے، اب عمر کتنی ہے؟ اسی 57 کو آپ ڈبل کر لیجئے، 57 میں 57 آپ جب جمع کریں گے تو 114 ہجری سامنے آ جائے گی، 114 ہجری سامنے آ جائے گی، یعنی 114 ہجری جو ہے وہ آپ کا سن شہادت ہے، اور تاریخ کیا ہے؟ 7 ذی الحجہ۔ دیکھیں 57 کو جب آپ ڈبل کریں گے تو 114۔ اچھا، ایک اور آسانی بھی کر دوں، حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ اولنا محمد، وآخرنا وأوسطنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اب ایک امتیاز اور دیکھیے امام کا، اگر معصومین کی فہرست سے چلیں
معصومین کی فہرست سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ آغاز کریں تو 7واں نمبر ہے معصوم کے حوالے سے، اور اگر امام کے حوالے سے آپ آغاز کریں امامت کے حوالے سے تو 5ویں نمبر پہ ہیں۔ 5 کو 7 کے ساتھ پھر اکٹھا کر لیں 57 آ جائے گا۔ توجہ کیجیے گا آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بظاہر تو یہ اعداد کے کھیل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امامت کے طور پر 5ویں امام ہے نا، آپ 5 لکھ دیجئے، اور معصوم کے طور پر 7ویں ہیں تو آپ 5 کے ساتھ 7 لکھ دیجئے، جب بھی 57 بن جائے گا، یعنی آپ کی سن ولادت جو ہے ہجری کے اعتبار سے سامنے آ جائے گی۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، اس حدیث میں بھی ایک امتیاز دیکھیے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ محمد کا لفظ استعمال فرمایا، علی نہیں کہا، کوئی اور نام نہیں لیا، صرف محمد کا نام لیا۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ باخدا حدیث اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 14 معصومین کے اوسط میں امام محمد باقر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی اوسط میں، درمیان میں دیکھ لیجئے، اب درمیان میں دیکھیں کون ہیں، یعنی 7 اور 7 ادھر، درمیان میں کیا آگے؟ امام محمد باقر۔ گویا جو اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ ہمارا اوسط بھی محمد ہے، بتا دیا کہ میرا اوسط محمد باقر ہے، وہ بھی محمد ہے، اور آخری بار میں امام ان کا بھی نام محمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ تاریخی حوالے سے باتیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے۔ اچھا، اب جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے آپ نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جب تم میرے 5ویں جانشین کو دیکھو گے تو میرا سلام پہنچائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر مبارک کتنی ہے یہ دیکھیے گا، یعنی کتنی عمر مبارک ہوگی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی۔ آپ کے جتنے بھی آپ کی فضیلتیں ہیں ان میں ایک شرف تو یہ بھی ہے کہ آپ واقعہ کربلا کے پہلے زائر بھی ہیں، اپنے غلام عطیہ کے ساتھ پہلے مدینے سے زیارت کرنے کے لیے کربلا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پہ پہنچے، یہ بھی ایک مقام ہے آپ کا۔ لیکن دوسرا مقام یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے 5ویں جانشین سے ملو گے، انہیں میرا سلام کہہ دینا، پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی کے ذریعے سے اپنے 5ویں جانشین کو سلام پہنچا رہے ہیں، بالکل درست اپنے مقام پر، ٹھیک۔ لیکن ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ اللہ کے نبی جابر بن عبداللہ انصاری کی طول عمر کی بشارت بھی تو دے رہے ہیں کہ حیات رہے گی تو ملیں گے نا، یعنی خود بتا رہے ہیں کہ تم اتنی طول۔ تو یہ بھی فضیلت جابر بن عبداللہ انصاری کی کہ 5 اماموں کا دور دیکھا اور 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات، صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر جملہ آ گیا کہ یہ تو خبر مل گئی۔ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر ڈھل رہی تھی، لیکن اتنا تو یقین تھا کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک رسول کی امانت پہنچا نہ دوں۔ یعنی اس بات سے تو بالکل بے فکر تھے کہ مجھے ابھی موت نہیں آنی، گویا کہ مجھے تو زندگی کی ضمانت دے کے گئے ہیں رسول 5ویں جانشین تک، 5ویں جانشین تک کہا ہے کہ تم میرے 5ویں جانشین کو میرا سلام پہنچاؤ گے، اتنا تو معلوم ہے۔ لیکن ذوق بڑھتا جا رہا تھا، آنکھوں کی بینائی بھی کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور میرے ان امام کی زمانے میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس وقت یہ حالت ہو گئی تھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی کہ مدینے کی گلیوں میں آپ ایک صدا بلند کرتے ہوئے گزرتے تھے، یا باقرو یا باقرو یا باقرو۔ یہ صدا مدینے کی گلیوں میں آپ دیتے جاتے تھے، یا باقرو۔ لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس کو پکار رہے ہیں، یہ کس کو بلا رہے ہیں؟ گویا کہ رسول کے ان کے فرمان کو
یا تو لوگوں نے بھلا دیا تھا اس وقت تک، اور یا یہ کہ جن کے سامنے یہ فرمان آپ نے پیش کیا تھا ان میں سے اکثریت دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک جابر بن عبداللہ انصاری ہی تھی جو یا باقر ہو یا باقر ہو کہتے رہتے تھے، اور سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پیری ہے، بڑھاپا ہے، اب بڑھاپے میں ذہن اب ان کا کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے جو عربی کا لفظ پڑھا ہے وہاں پر، وہ عربی میں لفظ یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے جنہ جابر، جابر مجنون ہو گئے ہیں، یعنی دوسرے دیوانے ہو گئے ہیں، جنہ جابر۔ تو جابر نے بتایا کہ امامت کی محبت و الفت میں مجنون ہونا پڑتا ہے۔ تو بھی دیجیے گا، یعنی جیسے کہ آج بھی آپ جو انا مجنون الحسین، تو وہ اس وقت جو امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے لوگ کیا کہتے ہیں، جنہ جابر، جابر مجنون ہو گئے، یہ عجیب عجیب جملے کہتے پھرتے ہیں، مجنون ہو گئے۔ تو جابر گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے تم نے مجھے دیوانہ کہنا ہے، میرے دماغ پر حملہ کرنا ہے تو کرتے رہو، تم کرتے رہو، تم میرے دماغ پر حملہ، تمہارا تو کام ہی یہ ہے، جب رسول کے دماغ پر حملہ کرنے سے کوئی نہیں چونکا تو میں تو پھر ایک صحابی ہوں۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ تو کہتے رہو، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ یہ صدا بلند کرتے کرتے مسجد نبوی میں پہنچے تو ایک بچے سے ملاقات ہو گئی۔ بچے کو دیکھا، بینائی کمزور تھی، قریب جا کے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ کس کے فرزند ہو؟ بچے نے بتایا کہ علی ابن الحسین کا بیٹا۔ کہا اچھا بیٹا ذرا تھوڑا سا آگے آؤ۔ آگے آئے، کہا کہ ذرا آپ پیچھے کی طرف جاؤ۔ پیچھے گئے، فوراً ہی آگے جا کے پیار کیا اور خود سے لپٹا لیا کہ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، واللہ تمہارا چلنا بالکل رسول کے چلنے کی طرح ہے۔ صلی اللہ محمد۔ تمہارا انداز بالکل رسول کی طرح ہے، اور آپ ان سے ہم کلام ہوئے۔ اس وقت امام فرماتے ہیں جابر پہلے امانت تو لوٹا دو۔ جابر، اور کچھ روایتوں میں تو یہ ہے کہ خود جابر نے سلام پہنچایا، لیکن کچھ میں نے لکھا ہے کہ جابر پہلے امانت تو لوٹا۔ اب فوراً ذہن میں آیا، یاد آیا، کیونکہ یاد اس لیے ذہن سے اس وقت نکل گیا کہ خود ان کے امام کے دیدار میں اتنے محو ہو گئے کہ سلام پہنچانا ذہن میں نہیں رہا۔ امام نے کہا پہلے مجھے امانت، ہاں بالکل امانت ہے آپ کے میرے پاس، آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے، اور جب آپ کو سلام کہلوا دیا تو میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا ہے کہ جب آپ نے سلام بھی پہنچ گیا، امام کو سلام پہنچ گیا، امام نے کہا کہ جابر تم نے امانت پہنچا دی؟ میں نے کہا پہنچا دی۔ بس جابر اب جب تم نے امانت پہنچا دی ہے تو بس اب اپنی آخرت کی تیاری کرو، یعنی آخری پیغام پہنچا دیا۔ یہاں تک کی زندگی تھی، یہاں تک کی حیات تو تھی، اب جتنا بھی وقت ہے امام، جتنا بھی وقت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا، وہ امام کی صحبت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یعنی کتنے زمانے دیکھے؟ اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا، جناب سیدہ کا دور بھی دیکھ لیا، جناب مولا کائنات کے سامنے بھی زانو تلمس طے کیا، امام حسن ہو، امام حسین ہو، امام زین العابدین، اور اب امام محمد باقر۔ اور محمد باقر بھی وہ کہ جن کا لقب باقر العلوم، علوم کے شگافتہ کرنے والے، توجہ چاہیے، باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنا، علوم۔ چند لمحوں کے لیے بالکل جملہ معترضہ کے طور پر یہاں گفتگو کو روک رہا ہوں۔ باقر العلوم، کیونکہ باقر العلوم کا تذکرہ ہے اور آج کی تاریخ بھی آپ سے منسوب ہے۔ دیکھیے دادا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، یعنی پردادا حضرت علی۔ باب حضرت علی علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم، آپ ہیں باقر العلوم، اور آپ ہی کے نسل سے 8ویں امام آئیں گے عالم آل محمد۔ یہ تو سارے ہی عالم آل محمد ہیں، سارے ہی باقر العلوم ہیں، سارے ہی مدینۃ العلم، لیکن کچھ خصوصیات بھی کسی کسی کے ساتھ۔ تو میں نے جہاں پر بات کو کیوں روکنا چاہی، اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے ہی
ایک علمی شخصیت ہم سے جدا ہوئی. یہ ناانصافی ہوگی کہ اس شخصیت کے لیے ایک دو جملے نہ کہے جائیں. مجھ پر خود غفران مآب شیخ محسن علی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا یہ احسان ہے مجھ پر. میں اپنی ذات کی بات بتا رہا ہوں. سن 1982 میں آپ کے لکھے ہوئے رقعے کی مدد سے مجھے ایران کا ویزا ملا، جس کی وجہ سے میں ایران 1982 میں پڑھنے گیا. یہ ان کی تحریر تھی. یہ الحمدللہ اس حوالے سے علم کے حوالے سے تو دوستی تھی علماء کے ساتھ ہماری کہ ہم ان کو ملتے رہتے تھے اس میں. لیکن میں اگر آج آپ کے سامنے یہ جسارت کر رہا ہوں یا یہ جرت کر رہا ہوں کہ چند الفاظ آپ تک میں پہنچا رہا ہوں تو یہ بھی مرہون ملت ہیں قبلہ الشیخ ناصر الدین نجفی غفران مآب کہ ان کے لکھے ہوئے رقعے سے ایران کا ویزا ملا. کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہر کس سنا کے اس کو ویزا نہیں دیا جا رہا تھا، نیا نیا انقلاب آیا ہوا تھا ان کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد بھی گاہے بگائے جانا رہتا تھا کبھی حقوق شریعہ کی ادائیگی سلسلے میں، تو ان سے استفادہ کرتے رہتے تھے. اور پھر جو ان کے امور ہیں، ان کے کام ہیں، وہ تو الحمدللہ آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں اس کے فاؤنڈر بھی اور اس کے افتتاح کرنے والے بھی خود شیخ صاحب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ صاحب کی بلندی درجات کے لیے ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور جو سویم میں گئے ہوں گے انہوں نے وہاں پر وہ حدیث تو اصول کافی کی لکھی بھی ضرور دیکھی ہوگی کہ جس میں معصوم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن فقیہ فوت ہوتا ہے تو اسلام میں ایک رخنا پڑ جاتا ہے، ایک دراڑ آ جاتی ہے کہ کوئی چیز اسے بھر نہیں سکتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اصول کافی میں. اذا مات المؤمن الفقی، جب کوئی مومن فقی دنیا سے چلا جائے، فقی. اور پھر ان کا مقام اس سے بڑا، اس کے ساتھ یہ ایک اور بھی ہو جاتا ہے کہ خود ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہمارے نائب امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حافظہ اللہ، آیت اللہ سیستانی خود نائب امام کے وکیل تھے شیخ محسن علی نجفی کا مقام مرتبہ. تو جب ایسی شخصیت اگر دنیا سے چلی جائے، اور نائب امام کسی آپ کو ہر کس و ناقص کو تو نہیں بنایا جا سکتا کہ مجھے بنا دیا جائے کسی اور کو بنا دیا جائے، نہیں، اس کا مقام دیکھنا پڑتا ہے، اس کی تعلیم دیکھنی پڑتی ہے، پھر اس کو نائب بنایا جاتا ہے، پھر اس کا اپنا وکیل مطلق بنایا جاتا ہے. تو یہی مقام ہے آپ کا کہ آپ ان کے مقام، اور یہی ان کا فقہی مقام بھی تھا. اور آپ دیکھ لیجئے اس مسجد سے لے کر کے اور آگے الکوثر یونیورسٹی، جامعہ اہل بیت اور پاکستان میں دیگر مدارس اور دیگر مساجد، اور خود اس میں یہ جو G9 کراچی کمپنی کی جو مسجد ہے آپ کے سامنے، اس میں ان کا حصہ دیکھ لیجئے. یعنی بہرحال بہت سے کام ایسے کہ نہیں گنوائے جا سکتے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو بظاہر بہت کچھ ظاہراً کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے، اور بہت کچھ ایسے ہیں ایسے کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. جب چلے جاتے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد، جب چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی جو ہم سے جدا ہو گئی. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. تو بس عزیزان محترم، اب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری باقی ایام جو ہیں وہ امام کی بارگاہ میں گزارنا چاہتے ہیں. میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اور اس ایک پیغام کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کے نانا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تھیں جو زوجہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی، آپ ان کے فرزند ہیں، اور باقی علوم بھی ہیں. آپ کو آپ کے دروس میں جہاں پر اور بہت سے لوگ موجود ہوتے تھے، یوں سمجھ لیجئے یہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں نا مدینے میں،
اس کی بنیاد جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی. اس وہ بنیاد جو ہے، یعنی بظاہر دیکھا جائے تو بنیاد تو خیر مولا کائنات کے حوالے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں وہ جو یونیورسٹی کی بنیاد ہے، امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کا سہارا لیا تھا، لیکن جو علم کے حوالے سے، باقر العلوم کے حوالے سے بنیاد جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی، اور اس بنیاد پر عمارت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعمیر امام جعفر صادق علیہ السلام، اور وہ ایک پوری یونیورسٹی بن گئی. اب اسی میں درس ہو رہے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری آ رہے ہیں، اور ایک دن سب جب چلے گئے تو امام نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ جابر، آپ نے بڑا زمانہ دیکھا ہے، آپ نے علی کا دور بھی دیکھا ہے، میرے نانا کا دور بھی دیکھا ہے، میرے بابا کا دور، میرے دادا کا دور بھی دیکھا، میرے بابا کا دور بھی دیکھا، یہ سارے ادوار آپ نے دیکھے ہیں، اب آپ میرے دور میں بھی ہیں. آپ یہ بتائیے آپ ایمان کی کس منزل پر پہنچے؟ یہ ساری زحمت یہاں تک کے لیے تھی. میرے بزرگ، میرے جوان، میرے چھوٹے بھائی اور غور کریں، آپ ایمان کی کس منزل تک پہنچے؟ کیا جواب دیں گے؟ آج ہم ایک دوسرے کے ایمان کو تول رہے ہیں کہ کون کتنا مومن ہے. ادھر امام سوال کر رہے ہیں کہ اے جابر، آپ ایمان کی کس منزل پر پہنچے؟ حضرت اب ظاہر سوال امام کا ہے، جواب بھی دیں گے. جواب دیا حضرت جابر نے، جواب دیا، کہا کہ مولا اب تو میں اپنی عمر کے اس حصے پر پہنچ گیا ہوں کہ جہاں امیری کے مقابلے میں مجھے غربت عزیز ہے، جوانی کے مقابلے میں بڑھاپا عزیز ہے، اور صحت کے مقابلے میں مرض عزیز ہے. توجہ کیا آپ نے؟ بظاہر سب ہمارے اپنے حساب سے تو الٹ باتیں نظر آ رہی ہیں نا. کون ہوگا جو مرض کو صحت کے مقابلے میں پسند کرے گا؟ کون ہوگا جو بڑھاپے کو جوانی کے مقابلے میں پسند کرے گا؟ اور کون ہوگا کہ جو دولت مندی کو، امیری کو غربت کے مقابلے میں پسند؟ کوئی ہوگا؟ کوئی بھی ایسا نہیں. لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جابر بن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں، اپنے امام کی منزل بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی بتا دیتے ہیں. اس لیے کہ مولا یہ جو دولت ہے نا، یہ انسان میں غرور پیدا کر دیتی ہے. غربت جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھتی ہے. جوانی جو ہے یہ بیرا روی کا شکار ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں جو ہے وہ موت قبر یاد آتی ہے. اور اسی طریقے سے صحت میں انسان اللہ کو بھول بیٹھتا ہے. ارے جب مریض ہوتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ ایمان کی منزل بیان کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ کی آپ نے عزیزان محترم؟ یہ تینوں چیزیں ذہن میں رہیں. یعنی بظاہر 6 باتیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، اور 3 جملے بن جاتے ہیں. پہلا جملہ کیا بتایا کہ دولت مندی سے غربت، اور جوانی سے بڑھاپا، اور مرض سے، اچھا صحت سے مرض مجھے زیادہ عزیز ہے. اب مجھے یہ بتائیے، یہاں پر میں اور آپ اگر اس منزل پہ ہوتے، ہمارے میں جرأت تھی کہ ہم اپنے ایمان کی منزل میں اتنا کچھ بھی کہہ سکتے جتنا جابر نے کہا ہے؟ نہیں کہہ سکتے تھے. ہم نہیں کہہ سکتے تھے. ہم نے تو ظاہر ہے اس کے الٹ ہی کہنا تھا کہ کون ہوگا کہ جناب جو غربت کو پسند کرے. نہیں جی، ہمیں تو دولت مندی چاہیے، کسی کا محتاج کیوں بنے؟ ہمیں تو صحت چاہیے، ہم مریض کیوں بنے؟ ہمیں تو جوانی چاہیے جس میں کہ جذبہ ہوتا ہے، جس میں کہ بہت سے آپ کام کر سکتے ہیں. بڑھاپا کون پسند کرے گا؟ لیکن جابر بن عبداللہ انصاری نے ہمارے ذہن میں آنے والے جواب سے بالکل الٹ دیا. لیکن جب یہ آپ نے جواب دے دیا تو امام نے اس جواب کے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، جابر اتنا زمانہ دیکھا، بس ایمان کی اس منزل تک پہنچے تھے. اللہ اکبر. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یعنی
اتنا زمانہ دیکھنے کے بعد، علی سے لے کر کے میرا زمانہ دیکھنے کے بعد، رسول کا زمانہ دیکھنے کے بعد بس امام کی اسی منزل تک پہنچے ہو؟ یعنی گویا امام کے نگاہ میں جو کچھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا، امام کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں جابر، یہ امام کی منزل نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پھر جابر بن عبداللہ انصاری کا کیا حال ہوگا کہ اچھا میں نے جو کچھ بات کی ہے یہ بھی امام کو پسند نہیں آئی، یعنی یہ منزل ایمان نہیں ہے۔ اچھا مولا اگر یہ ایسا نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ کہا بس جابر یاد رکھو یہی تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ دوسرے معنی میں یوں سمجھ لیجئے، جابر بن عبداللہ انصاری کون ہے؟ صحابی رسول ہے نا، بس گویا کہ امام فرما رہے ہیں بس جابر سمجھ لو یہی صحابیت اور امامت میں فرق ہے، منزل امام کے۔ اچھا مولا آپ فرمائیے، کہا کہ سنو نہ ہمیں دولت مندی پسند ہے، نہ غربت پسند ہے، نہ صحت پسند ہے، نہ مرض پسند ہے، نہ جوانی پسند ہے، نہ بڑھاپا پسند ہے۔ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں نا امام، جب یہ ساری تو پسند کیا ہے؟ کہا کہ ہمیں اس کی رضا پسند ہے۔ اور جو ہے نا آپ کی، ہمیں تو اس کی رضا پسند ہے۔ اگر دولت مندی میں رکھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ، غربت میں رکھنا چاہتا ہے تب بھی اس کی منشا پسند ہے، اور اسی طرح اگر صحت میں رکھنا چاہتا ہے تب اس کی رضا پہ راضی ہیں، اگر مرض میں رکھنا چاہتا ہے تب اس کی رضا پہ راضی ہیں، جوانی کی حالت میں رکھنا چاہتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں، اور اگر بڑھاپے میں رکھنا چاہتا ہے تو تب بھی ہم راضی ہیں۔ ہماری اپنی منشا نہیں ہے، ہماری منشا وہی جو اللہ کی منشا ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سمجھ ہے نا آپ کی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو جو ہے نا کہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، بس شاید یہی مقام تھا، یہی تم میں اور ہم میں فرق ہے، تم میں اور ہم میں۔ بس امام کے جتنی بھی ہمارے ائمہ کے ادوار گزرے ہیں اور جو بھی ان کے دور کے حاکم رہے ہیں، انہیں ان سے اندیشہ ہی رہا ہے، اور یہی اندیشہ میرے پانچویں امام کے ساتھ بھی رہا کہ امام کو دمشق میں بلا لیا گیا، اور بلایا کس حوالے سے گیا؟ جب بھی بلایا جاتا تھا یہی کہہ کے بلایا جاتا تھا کہ ہم ان کی تعظیم و توقیر کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت در پردہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تذلیل کے لیے بلانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ عزت و ذلت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دنیا لاکھ چاہتی رہے کہ میں اسے ذلیل کر دوں، وہ ذلیل نہ کرنا چاہے تو کسی کی جرت نہیں کسی کو ذلیل کرے، اور دنیا لاکھ چاہے کہ میں اسے عزت کا مقام دے دوں، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو عزت عطا نہیں کر سکتا۔ اب بلا لیا، امام جو ہیں وہ دمشق جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے فرزند بھی موجود ہیں، آپ کے آخری ادوار کا واقعہ ہے یہ، آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود ہیں آپ کے ساتھ۔ دربار میں جاتے ہیں، ہشام بن عبد الملک کے دربار میں ہشام کے جاتے ہیں، تو انداز کیا ہے؟ شاید آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا، اور مجھ سے ہی سنا ہو، ممکن ہے کہ اسی مقام پر سنا ہو، تازہ ہو جائے گا ذہن۔ اور مقام کیا ہے؟ ہشام بن عبد الملک کا دربار ہے، اور اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ان کی تذلیل کریں، تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ امام سے فرمایا کہ آپ بھی شرکت کیجیے تیر اندازی میں۔ امام نے کہا دیکھو یہ جوانوں کا کام ہے، ہم بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، اب یہ کام ہم نہیں کرتے، یہ جوانوں کا کام ہے تیر اندازی کرنا،
اصرار کیا جا رہا ہے نہیں کیجئے. امام منع کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا امام منع نہیں کر رہے، حجت تمام کر رہے ہیں کہ دیکھ لو ابھی بھی موقع ہے، مجھ سے تیر اندازی مت کراؤ، نہیں آپ کیجئے. یہاں تک اصرار ہوا اور امام کی طرف سے منع کیا گیا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اجے جناب ان کو تو تیر اندازی آتی ہی نہیں. یعنی جب یہاں تک حجت تمام ہو گئی تو امام آگے بڑھے، آپ نے کمان اٹھائی، تیر اٹھایا، چلہ کمان میں تیر کو جوڑا، ہدف پر چھوڑا تیر کو. پہلا ہی تیر ہدف پہ جا کے لگا، سب نے بڑی داد دی، واہ کیا نشانہ ہے. امام نے دوسرا تیر اٹھایا. دیکھیے ابھی امام کیا فرما رہے تھے کہ بھئی یہ جوانوں کا کام ہے، آپ ان کو کرنے دیجیے، آپ مجھے باز رکھیں اس سے. اب دوسرا تیر اٹھایا، دوسرا تیر ہدف پر چھوڑا. تاریخ لکھتی ہے پہلے تیر کو چیر کر ہدف پر دوسرا تیر لگا. پھر تیسرا تیر اٹھایا، اس کو چھوڑا، وہ دوسرے تیر کو چیر کر ہدف پر لگا. 9 تیر امام نے نشانے پر چھوڑے ہیں، وہ ہر تیر کو چیر کر ہدف پر لگتے رہے. اب یہاں پر میں اردو کا ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو اردو سے واقفیت رکھتے ہیں. جب آپ کہیں کوئی نشانہ بازی کرتے ہیں اور اگر نشانہ چوک جائے تو اسے کہتے ہیں کہ نشانہ خطا گیا، نشانہ خطا ہو گیا. آپ نے بندوق سے فائر کیا کسی جانور کی طرف اور وہ اس کو نہیں لگا تو کیا کہتے ہیں؟ نشانہ خطا ہو گیا. خے توئیں الف یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، خطا ہو گیا. امام کا اگر نشانہ چوک جاتا تو لفظ کیا استعمال ہوتا کہ امام کا نشانہ خطا ہو گیا. امام نے 9 تیر نشانے پر پھینک کر کے بتائے ارے ہم سے تو اتنی خطا بھی نہیں ہوتی کہ نشانہ چوک جائے، ہم سے اتنی بھی خطا نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد. ہم سے اتنی بھی خطا نہیں ہوتی کہ نشانہ چوک جائے. بڑے حیران ہو گئے، پریشان. جو ذلیل کرنا چاہ رہے تھے وہ خود رسوا ہو گئے. امام کو اجازت نہیں ملی، بس ختم کروں گفتگو. امام کو اجازت نہیں ملی، واپس آ رہے ہیں مدینے کی طرف. تو راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ ہے بہت جمعہ غفیر لگا ہوا، بہت لوگ موجود ہیں. امام نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پوچھا. وہ کہا یہاں کلیسا ہے. اچھا کلیسا یعنی چرچ، عیسائیوں کا گرجا. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟ سال میں ایک بار اس کا پادری جو ہے وہ باہر آتا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں جو ان کے پیروکار ہیں. امام کا اچھا. امام بھی مجمع میں چلے گئے. توجہ کیجیے گا، امام بھی مجمع میں چلے گئے. مجمع میں جا کے آپ کھڑے ہو گئے. وہ اپنے گرجے سے، کلیسا سے، چرچ سے باہر آیا، اپنے مقام پہ جہاں اس نے کھڑا ہونا تھا کھڑا ہوا. مجمع نے سب نے اس کو دیکھا، وہ بھی مجمع کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے نظر ٹھہری میرے 5ویں امام پہ. بلایا قریب، امام قریب آ گئے. کہا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو مجمع میں نہیں دیکھا، آپ کہیں باہر سے آئے، گجی میں باہر سے آئے. میں کیا آپ امت مرحومہ میں سے ہیں؟ یعنی اسلام کو امت مرحومہ بھی کہتے ہیں، امت محمدیہ کو. گجی امت مرحومہ. آپ امت مرحومہ کے عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ آپ نے فرمایا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. غور کیجئے گا عزیزان محترم، کیا فرمایا؟ آپ یہ کہہ دیتے کہ میں عالموں میں سے ہوں تو کیا برائی تھی؟ توجہ کیجئے گا. یہ کہہ دیتے کہ میں عالموں میں سے ہوں تو کیا عالم نہیں تھے؟ باقر العلوم ہیں. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہے اور اس سے ہمارے اور ائمہ نے بھی ایک استدلال کی یہی جملے کہہ کر کے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من قال انا عالم فہو جاہل. جس نے کہا کہ میں عالم ہوں
انہیں رونق آ جاتی ہے نا اس میں ذرا حروف ہے، میں عالم ہوں، پر جس نے اپنے علم کا اظہار اس انداز سے کیا وہ جاہل ہے. وہ منزل اور ہے کہ جہاں پر بدعتیں سر اٹھائیں تو عالم پر واجب ہو جاتا ہے اپنے علم کا اظہار کرنا، وہ استثنائی صورت ہے. لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. عین ممکن ہے کہ اس کے علم میں ہوتا کہ مسلمانوں کے رسول نے کہا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اب اگر امام کہتے ہیں انا عالمون، میں عالم ہوں، تو وہ پلٹ کر اگر یہ کہتا کہ جناب اگر آپ اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں تو آپ کے جد نے کہا ہے کہ جو یہ کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، تو کیا آپ کو اپنے جد کا فرمان بھی نہیں معلوم؟ تو امام بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو امام نے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا، اپنے جہل کا انکار کیا ہے، تاکہ علم بھی ثابت ہو جائے اور حدیث رسول کی لاج بھی رہ جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یعنی اپنے جہل کا انکار کیا، اپنے علم کا اظہار نہیں کیا. میں جاہل نہیں ہوں. اچھا آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ ان کا چلو تم کر لو سوال. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ وقت بتائیے جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں. امام نے کہا وہ طلوع فجر کا وقت ہے جس کا شمار نہ رات میں ہوتا ہے نہ دن میں. ایسے وقت میں مریضوں کو بھی آرام آ جاتا ہے، رات کے جاگے ہوئوں کو بھی نیند آ جاتی ہے. امام نے فرمایا، کہا کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں لوگ نعمتیں کھائیں گے جی، تو ان کے بول و براز کا کیا ہوگا؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ جب کھائیں گے پیئیں گے جیسے ہم دنیا میں بیت الخلا جاتے ہیں وہاں پر کیا ہوگا؟ امام اب یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انداز کچھ ایسا ہے کہ امام غالباً مسکرائے ہوں گے. انہوں نے جب پوچھا نا کہ دنیا کی کوئی مثال ہے، انہوں نے کہا ہاں دنیا کی مثال ہے. انہوں نے کہا کیا مثال ہے؟ شکم مادر میں بچے کی مثال ہے جو کھاتا بھی ہے بتا بولو براز کہاں جاتا ہے. کب حاجت ہوتی ہے؟ کہا کہ یہ بھی سنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت میں جو میوے ہیں وہ جتنے کھاتے رہو گے وہ کبھی کم نہیں ہوں گے، اپنی جگہ ویسے کے ویسے ہی دکھائی دیں گے. کیا اس کی بھی کوئی مثال ہے دنیا میں کہ ایک چیز خرچ ہو اور وہ کم نہ ہو؟ امام نے فرمایا ہاں اس کی بھی مثال ہے. کہا کیا؟ کہا ایک شمع جلا کے دیکھ لے، اس ایک شمع سے کتنی شمعیں روشن ہو جائیں گی، پہلی شمع کے نور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنے مقام پر رہے گا. اچھا تو ذرا یہ تو بتائیے وہ کون سے دو بھائی ہیں جو برابر یعنی ایک ساتھ پیدا تو ہوئے لیکن جب مرے تھے تو ایک کی عمر 50 سال تھی ایک کی عمر 150 سال. امام نے فرمایا وہ دو بھائی ایک حضرت عزیر اور ایک حضرت عزیز تھے، کیونکہ دونوں بھائی ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے. لیکن حضرت عزیر 30 سال کی عمر میں جب دونوں بھائیوں کی عمر 30 سال تھی تو آپ پر نیند طاری ہو گئی. 100 سال کے بعد آپ دوبارہ بیدار ہوئے اور اس کے بعد پھر 20 سال اور زندہ رہے. تو جو پہلا بھائی تھا وہ تو 30 سال کا تھا، آپ 150 سال کے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. 20 سال اور زیادہ زندہ رہے تو ظاہر ہے کہ آپ 50 سال کی عمر کے ہوئے اور وہ 150 سال کی عمر کا تھا، یعنی 30 سال اور 20 سال مزید زندہ رہے 50 سال. کہیں گے آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں عالم نہیں ہوں. امام نے بتا دیا کہ ہمارے سے استفادہ کرتے ہیں بس عزادارو. یہ میرے 5ویں امام وہ ہیں کہ جنہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ انسان کے ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے. میرا آخری جملہ، ہمارے ایمان کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر امر میں اس کی رضا پر راضی رہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. سب سے پہلے آپ سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور جنہوں نے آج کا یہ اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین، اور بالخصوص پچھلے سال بھی ہمارا ایک علمی نقصان ہوا قبلہ محمد حسین نشوی صاحب کا، اور اس سال بھی شیخ محسن علی نشوی صاحب کا، ان دونوں بزرگوار کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد و طفیل محمد وآل محمد. تمام سورہ علم، سورہ اخلاص، درود و سلام کے ثواب کو ہم ایصال کرتے ہیں حاضرین کے تمام مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ قبلہ علامہ محمد صلی نجوی صاحب اور علامہ شیخ محسن علی نجوی، ان تمام مرحومین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دیں. ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، روز حشر شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما. آج کی یہ بزم جو ہے، آج محفل جو ہے، یہ آج میلاد کا جو سلسلہ ہے وہ جناب محمد اقبال حسین صاحب کی طرف سے ہے، تو وہ امین بھی ہیں. دعا فرمائیں پروردگار عالم امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں انہیں بھی اور جملہ مومنین مومنات مریضوں کو شفاء کاملہ حاصل عطا فرمائیں، اور جتنے مومنین مومنات بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیں، جو مقروض غیب سے ان کا قرضہ ادا فرمائیں، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائیں. پروردگارہ حج و زیارات سے مشرف فرما، اس راہ میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، جو بے جرم اسیر ہیں ان کو رہا فرما، مقدمات میں جو گرفتار ہیں ان کو بری فرما. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما. پروردگار عالم جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرین و صالح عطا فرما. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو صاحبان روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے طلبہ اور طالبات کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما. ہمارے علماء، خطباء، ذاکرین، سوز خان، ماتمی حضرات، مومنین مومنات، عزادار جہاں بھی انہیں پناہ امام زمان میں قرار دے. پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمارے ملک کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما. انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما. حزب اللہ کی مدد نصرت فرما. پروردگار عالم مسلمانان فلسطین کی مدد فرما، مسلمانان کشمیر کی مدد فرما. پروردگار مومنین پارا چنار کی مدد فرما، مومنین یمن کی مدد فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری خواتین کو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ فرما، ہماری خواتین کے پردوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہماری مرجیت کی حفاظت فرما. پروردگار عالم زمانہ بہت پورا شعب ہے، میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کی یاور و انصار میں جگہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و